ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر ایک طرف ہے، حضرت عمر ایک طرف ہے، حضرت علی بیچ میں. نسبتاً حضرت علی کا قد نسبتاً چھوٹا تھا. تو ان دونوں صحابہ میں سے کسی نے فرمایا کہ علی ہمارے درمیان ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے اگر لنا لکھا جائے تو لنا کے بیچ میں جو نون کا غنہ ہے اس طرح سے علی ہمارے درمیان نظر آ رہے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت ہی برجستہ فرمایا لولا کنت لکنت مالا، اگر علی نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. اگر علی نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. لیکن اگر اس کی روشنی میں تاریخ اسلام کو دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ علی کا احسان سب پر ہے. اگر علی خاموش نہ رہتے، صبر نہ فرماتے، اگر اجازت نہ دیتے، کیوں کہہ لیجیے اگر اجازت نہ دیتے تو حالات وہ نہ ہوتے جو تاریخ میں آئیں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ ان کا احسان ہے. اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ پوری کر دیتا ہے. ان کی شان تو بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. لیکن انہوں نے جس صبر و استقامت کے ساتھ اور اہل بیت اطہار نے جس صبر و استقامت کے ساتھ امت کی رہنمائی کی، آج ضرورت ہے کہ ہم شب و روز 24 گھنٹہ ان پر صلاۃ و سلام پیش کریں. جب آپ فیصلہ فرماتے تھے تو ایسا فیصلہ فرماتے تھے کہ ایک دم برجستہ. بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، بس 2 منٹ میں بیان کروں گا. کہ 2 صاحب تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 5 روٹیاں. کھانا کھانے بیٹھے، ایک تیسرے صاحب آ گئے. انہوں نے دونوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیے، کھانا کھا لیتے ہیں. 3 روٹیاں اور 5 روٹیاں ملا کے 8 روٹیاں، ایک ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرے، انہوں نے کھا لیا. چلتے میں جب وہ صاحب جانے لگے تو 8 درہم یا 8 دینار ان دونوں صاحب کو دے گئے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ نوازش کا، میری طرف سے یہ آپ کر دیجیے. تو دونوں آپس میں جب بانٹنے لگے تو جن کی 5 روٹیاں تھیں انہوں نے کہا میں 5 لوں گا، اور جن کی 3 تھی انہوں نے کہا تم 3 لو. جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ نہیں، 4 میں لوں گا اور 4 تم لو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ 7 لیں گے وہ جن کی 7 روٹیاں تھیں، اور 1 لیں گے وہ جن کی 3 روٹیاں تھیں. جن کی 5 روٹیاں تھیں وہ 7 لیں گے، اور جن کی 3 روٹیاں تھیں وہ 1 لیں گے. سمجھ میں نہیں آئی. پوچھا کہ ہم ادب سے درخواست کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو، ایک ایک روٹی کے تم نے 3 ٹکڑے کرے، تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، 8 تم نے کھا لیے، 1 ٹکڑا تمہارا مہمان نے کھایا، اس کے بدلے کا تم 1 لے لو. ان کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، 8
انہوں نے کھائے اور ان کے مہمان نے 7 ٹکڑے کھائے، لہذا 7 ٹکڑے جس نے انہوں نے کھائے وہ لے گا 7، اور جس کا 1 ٹکڑا کھایا وہ لے گا 1۔ اس طرح کے بے شمار واقعہ، بے شمار، بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، فیصلہ کرنا بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات کتابوں میں، تاریخ میں بھرپور موجود ہیں۔ ہم نہایت ادب اور احترام سے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان سے فیض کے طلبگار ہیں، ان کا ہاتھ ہمارے سر پہ رہے، ان کی توجہ، ان کی نظر کرم ہمارے اوپر رہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ کیوں کہ جب تک اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جن کو آپ نماز میں بھی سلام پیش کر رہے ہیں ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ جب آپ وضو کر کے آتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت واسطے اللہ کے، نیت تو اللہ کی، منہ میرا طرف قبلے کے، کعبے کے، واسطے اللہ کے، لیکن جب تحیات میں بیٹھ جاتے ہیں آپ، تو پھر جب تک اعلی اطہار پر سلام نہیں پڑھ لیتے آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں رہتی جب تک کہ ان کا نام لے کر اس کو مبارک نہ پائے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے ہماری عقیدت کو، ہمارے سلام کو، ہماری اس ٹوٹی گفتگو کو۔ میں شکر گزار ہوں سبھی حضرات کا، صاحب صدر کا، علماء کرام کا۔ یقیناً ان کا ذکر مبارک ہے اور ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر ان کا پیغام ہو، ان کی کتابیں ہوں، ان کی نصیحتیں ہوں۔ آج امت ان پر چلے، جب سے امت نے ان کو بلایا ہے پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب تک اہل بیت کے راستے پر چلتے رہیں گے کامیابی رہے گی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، اور میں شکر گزار ہوں سبھی